کہ ہم ایک واک میں 4.5 کروڑ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت وسعت اختیار کر گئی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں عزاداری کے ماہ محرم ماہ سفر میں، جہاں درس حسینیہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور مولا امام حسین کے اس تحریک سے، اس قیام سے ہم اپنی زندگی کے لیے اور اپنے آئندہ مستقبل میں جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس سے بہت کچھ فیض لیتے ہیں۔ یہ بھی مذہب کی قید یہاں سے اٹھا لیں، یہ کوئی صرف شیعہ جو ہے مجالس کی حد تک محدود نہیں ہے، دنیا کے تمام مکاتب فکر اور تمام ادیان جو ہیں وہ حسین کا دن مناتے ہیں اور مولا حسین کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ کسی ایک خاص فرقے کا نہیں، یہ عالمگیر شخصیت ہے۔ ان کا بیٹا بھی جب حاکم بنے گا تو وہ بھی عالمگیر شخصیت کے طور پر ابھریں گے اور پوری دنیا کو جب کنٹرول لیں گے، اس میں صرف کچھ شیعہ یا مسلمان تھوڑا ساتھ دیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی آزادی خواہ، جتنے بھی عدالت خواہ، جتنے بھی ظالموں سے تنگ مظلومین، جتنے بھی طبقات ہوں گے اور جن کا استحصال ہوا ہوگا، مظلومین جہان، مستضعفین جہان، سارے امام مہدی کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے یہ کامیاب ہوگی۔ ہم صرف 313 یا 10,000 یا 12,000 پہ ہم نہ رہیں، وہ آغازگر ہیں، آغاز میں تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو ہیں 8 مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بالآخر وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کے فاطمی بیٹے کی حکومت کی جو ہے وہ چھتری تلے جو ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہے، کہ جس میں دنیا کے رویے بدل جائیں گے، عبادتوں کے رنگ بدل جائیں گے، آپس میں لوگوں کے محبت کے رنگ بدل جائیں گے، لوگوں کے دلوں سے کینہ بغض ختم ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کی مصیبت، اقتصادی مسائل، فلاں مشکل، صحت کے مسئلے، بیماریاں، ان تمام چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک ولی کی حکومت کا یہی ثمرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں بی بی نے جو خطبہ دیا تھا مسجد میں، بی بی کی تحریک کا وہ عروج تھا، بی بی نے جو تحریک شروع کی تھی اس کا عروج جو تھا وہ بی بی کا خطبہ ہے، خطبہ فدکیہ جو ہے۔ اس میں آپ عام طور پر ہماری آج کل مجالس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ مجالس میں ہم اس خطبے کا جو غمگین پہلو ہے وہ تو بتاتے ہیں کہ بی بی نے خطبہ دیا اور لوگوں سے نصرت مانگی، لیکن کسی نے جواب نہ دیا اور بی بی روتی ہوئی جو ہے وہاں سے، ہم یہ تو بتاتے ہیں، لیکن کب بتائیں گے کہ بی بی نے کہا کیا تھا، بی بی نے فرمایا کیا تھا، اس خطبے کی کتنی جو ہیں وہ پہلو ہیں، اس خطبے کے کتنے فراز ہیں، بی بی نے توحید کو کیسے بیان کیا، قبل از اسلام عربوں کی جاہلیت کو کیسے بیان کیا، بعد از اسلام جو کچھ نصیب ہوا مسلمانوں کو، ان عربوں کو، اس کو بی بی نے کیسے بیان کیا، مولا علی کی ولایت کا جو اقرار سب نے کیا تھا، سب نے تسلیم کیا تھا، اور حکومت ولی پروردگار کے جو ثمرات ہیں، آخر یہ ساری چیزیں بی بی نے بیان کی، اور یہ بھی بیان کیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہی کچھ ہوا، یعنی جو بی بی نے پیشین گوئی فرمائی تھی وہی ہوا۔ اب آپ دیکھیں نا، میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ جو ہے اس خطبے میں، ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دوبارہ بھی کوئی موقع ملا، ایک چھوٹے سے جملے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا خطبے کے اندر ایک بی بی کا ایک جملہ ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ ہاتفا بکم فالفاکم الی دعوتہ مستجیبین۔ فرماتی ہیں کہ وہ شیطان کہ جس نے اپنا سر ایک سوراخ میں چھپایا ہوا تھا، میرے بابا کی محنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی حکومت کا زمانہ اتنا تھا کہ شیطان مایوس ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں نا، جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو پروردگار فرما رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، شیطان، کفار، منافقین جہاں، دنیا کے جتنے بھی جن و انس کے شیاطین ہیں، سب مایوس۔ وہ شیطان جس نے اپنا سر ایک سوراخ میں چھپایا ہوا تھا اور وہ سو رہا تھا کہ اب میرا تو بس نہیں چلے گا، چونکہ علی جیسا شخص جو ہے محمد کے بعد اس کی ایک مثل، اسی کی شبیہ، اسی کا پروردہ علی جو ہے وہ دنیا پر، عربوں پر حاکم ہو رہا ہے۔ صرف وہ نبی نہیں ہے، باقی وہ تمام صفات میں مثل پیغمبر ہے۔ لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ تم نے جب ولایت کو خلافت میں بدلا، اسی شیطان نے اس سوراخ سے اپنا سر نکالا، چونکہ اسے پتہ لگ گیا اب میرے کام کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ ہاتفا بکم، شیطان نے تم سب کو ندا دی، تم سب کو ندا دی، فالفاکم الی دعوت مستجیبین، اور تم میں سے سب نے جو ہے اس کی دعوت کو جو ہے لبیک کہا۔ اب دیکھیں نا، بی بی نے واضح طور پر فرما دیا
کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس وقت وہ کس کے زیر اثر ہے. اب آپ دیکھیں وہی ہوا جب سے یہ کام شروع ہوا، جب سے یہ حق ناحق ہوا، اسلام کے اندر فرقے فرقے ہوئے، اسلام میں آپس میں خون ریزیاں ہوئیں، اسلام کے اندر انحرافات پھیلے، بدعتیں پھیلیں. کون سا ظلم نہیں ہوا؟ خود اسی بی بی کے نسل، اسی پیغمبر کے نواسوں کو کربلا میں کیا کچھ ہوا اور اب تک کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی بی بی کا تحریک کا عروج تھا وہ خطبہ فدق، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، نہ اس پہ کام ہوتا ہے. اگر ہم اپنی محافل اور مجالس میں حد اقل اسی کو اپنا موضوع بنائیں، ورڈ اگر بیان کریں تو وہ بھی کافی ایک ایک لفظ بیان کریں اور اس سے بے پناہ درس. مثلا بی بی نے شیطان کے کردار کی طرف اشارہ کیا. ہم دیکھیں طول تاریخ بشر میں شیطان کا کیا کردار تھا، اور پھر شیطان کا کردار تنہا نہیں ہوتا. شیطان کو جب لبیک کہی جاتی ہے تو پھر شیطان اثر کرتا ہے. یہ بھی ایک پہلو بی بی نے بڑا خوبصورت بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان ایام فاطمیہ سے، بی بی کی ذات سے، ان کی سیرت سے درس لیں اور فاطمی شیعہ بنیں، اپنے فاطمی امام کی معیت میں اور ہمراہی میں انشاءاللہ. آمین.